السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور میں اس وقت موجود ہوں کراچی سٹی کورٹ میں۔ جیسا کہ ناظرین، میں صبح سے آپ کو ملزم ظہیر گینگ کے بارے میں جو آج سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد یہاں سٹی کورٹ میں مستقل آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں۔ تو اب میں آپ کو سٹی کورٹ میں کیا ہوا وہ بتانے جا رہی ہوں، تو آپ جو ہے غور سے سنتے رہیے گا۔ آج سٹی کورٹ میں تفتیشی افسر جسٹس آفتاب بوگیو صاحب کی عدالت میں شرکی میں آئے تھے اور انہوں نے درخواست کی ہے جج صاحب سے کہ مجھے تفتیش کے دوران جو ہے بچی کا جو مغوی بچی ہے جو بازیاب ہو چکی ہے اس کے لیے مجھے ایم ایل او کی اجازت دی جائے۔ تو جب جسٹس آفتاب بوگیو صاحب نے جبران ناصر جو اس بچی کے وکیل ہیں ان سے پوچھا تو جبران ناصر نے اس حق میں بیان دیا کہ بالکل بچی کا اگر تفتیشی افسر چاہ رہے ہیں کہ بچی کا ایم ایل او ہو تو ایم ایل او کی ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بچی کے والدین جو ہے وہ تو منع نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ والدین کی بھی اجازت ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین مخالف وکیلوں کی طرف۔ تو ناظرین مخالف وکیل جو ہے وہ مستقل جو ہے آرگومنٹ کرتے رہے کسی نہ کسی طرح گھماتے رہے عدالت کو کہ نہیں یہ ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے، یہ ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جبران ناصر نے ہی بہت اچھے جو ہے دلائل دیے اور بالآخر جو ہے جج صاحب نے وہ درخواست جو ہے وہ رکھ لی ہے، منظور کر لی ہے اور کہا ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ کل ہوگا یا ہو سکتا ہے آنے والے کسی دن میں ہوگا، لیکن اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ بچی کا ایم ایل او ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے جبران ناصر کے توسل سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ بچی کا نام جو ہے اب بالکل منظر عام پہ نہیں آئے اور اس کو گپت رکھا جائے کیونکہ بچی کے فیوچر کی بات ہے، تو اس پہ بھی فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ بالکل اس چیز کو بھی منظور کریں گے کہ اس بچی کا اب نام نہ لیا جائے اور جتنا بس سوشل میڈیا پہ چل گیا نام چل گیا، اب اس بچی کو تھوڑا سا گپت کیا جائے، اس بچی کا ذکر جو ہے وہ مدھم کیا جائے۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جج صاحب نے اس بچی کے لیے جو مغویہ ہے جو ابھی بازیاب ہوئی ہے ظہیر گینگ سے، اس بچی کے لیے جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ بچی جو ہے میں ایک اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ 2 فٹ بھی جو ہے میری مرضی کے بغیر یا عدالت کے اجازت کے بغیر نہیں جائے گی، نہ اس سے شیلٹر روم میں کوئی ملنے جائے گا جب تک عدالت اجازت نہیں دے گی، کسی کو بھی اس بچی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ظہیر گینگ جو ہے وہ مستقل پینترے بدل رہے ہیں، مستقل جو ہے چال بازیاں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کبھی جج صاحب کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہوتے ہیں کہ بچی کا دوبارہ سے بیان لیا جائے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں آرٹیکل 61 کے تحت ایک دفعہ بیان ہوتا ہے جو کہ ہو چکا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ بیان اب بالکل نہیں ہوگا، بلکہ پرسوں جج صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا جب وہ بچی کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا کہ بچی بازیاب ہو گئی ہے اور اس کو پیش کیا جائے، تو اس وقت انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بس آپ بچی کو دکھا دیا، بچی سے پوچھا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تم چائلڈ ہوم میں جو ہے اچھے سے رہ رہی ہو؟ بچی نے کہا تھا میں بہت اچھے سے رہ رہی ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے میرے خیال سے 10 سے 15 منٹ کے اندر اس بچی کو یہاں سے روانہ کر دیا تھا اور آرڈر دیے تھے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر اس بچی سے نہ کوئی ملے گا، نہ یہ اس بچی کے کوئی والدین ملیں گے، نہ ہی کوئی وکیل ملے گا۔ تو جب ان کے گلے میں جو ہے ظہیر گینگ کے گلے میں پھندا ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے تو وہ روز نئے چال بازیاں کر رہے ہیں، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، چھری تو چلنی ہے اور ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور قانون جو ہے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہمیں اپنی عدالتوں پہ کل بھی یقین تھا اور ہمیں آج بھی یقین ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ ہم نے جبران ناصر سے پوچھا تھا کہ جبران صاحب یہ جو کل رامے صاحب نے ایف آئی اے میں درخواست جمع کرائی ہے کہ اس بچی کے لیے تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں اور فرقہ وارائیت کی جا رہی ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور مطلب بہت ہی گندگی کی جا رہی ہے، والدین کی جو ہے کردار کشی کی جاتی ہے، ایون کہ انہوں نے عدلیہ پہ بھی جو ہے نقطے اٹھائے، عدلیہ پہ بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے سندھ سرکار پہ بھی جو ہے بہت باتیں کی ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ میں جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم اور پی ٹی اے میں جو ہے درخواست دائر کی گئی تھی۔ ہم نے جبران ناصر سے پوچھا کیا اس
اس پہ عدالت نے کوئی ایکشن لیا. تو جبران ناصر نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے متعلقہ اداروں کو لیٹر جاری کر دیے ہوں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. اور جبران ناصر نے یہی کہا ہے کہ مجھے نہ کوٹ کیا جائے، مجھے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ. جب ریٹرن میں کوئی چیز آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے سٹی کوٹ کراچی سے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم ظاہرہ کو اللہ نگہبان.